حامدا ومصليا أما بعد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم التائب من الذنب كما لا ذنب له۔ محترم عزیزوں اور بھائیوں، بعض احباب سوال کرتے ہیں کہ جناب ہم سے خطا ہو گئی ہے، گناہ سرزد ہو گیا ہے، ہم اللہ کے دربار میں توبہ کرنا چاہتے ہیں لیکن مجھے توبہ کا طریقہ نہیں آتا ہے، میں کس طرح اللہ سے معافی مانگوں، میں کس طریقے سے اللہ سے اپنے گناہوں سے معافی اور بخشش طلب کروں۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں۔ علماء لکھتے ہیں کہ توبہ کے اندر 3 شرطیں ہیں۔ ذرا غور اور دھیان سے سامعین اس کو سنیے گا، سماعت کیجیے گا۔ توبہ کے اندر 3 شرطیں ہیں، تب وہ توبہ کہلانے کا مستحق ہوگا، ورنہ پھر وہ توبہ نہیں کہلائے گا۔ پہلی شرط کہ آپ جس گناہ کو کر رہے ہیں اس گناہ کو گناہ سمجھیں۔ نمبر 1 شرط، جس گناہ کو آپ نے کیا ہے اس گناہ کو گناہ سمجھیں۔ دوسری شرط کہ جس گناہ کو آپ نے کیا ہے اس گناہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کا مکمل ارادہ کر لیں، عزم مصمم کر لیں، پختہ ارادہ کر لیں کہ اللہ آج کے بعد سے یہ خطا، یہ گناہ ہم سے نہیں ہوگا جو ہم نے کر لیا ہے، یقیناً یہ گناہ ہے، ہم کو نہیں کرنا چاہیے، شیطانی وساوس کی وجہ سے ہم نے کر لیا، یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، آج کے بعد سے اس گناہ کو ہم نہیں کریں گے۔ پہلی شرط گناہ کو گناہ سمجھنا، دوسری شرط اس گناہ کو آئندہ نہ کرنے کا مکمل ارادہ کرنا، اور تیسری شرط اس گناہ پر شرمندگی اور ندامت ہو۔ آنسو بہائے، اللہ کے سامنے میں گڑ گڑائے، اگر آنسو نہ آئے تو کم از کم اس طرح اپنے شکل صورت کو بنا لے اور انتہائی دل کے گہرائی سے اللہ سے معافی مانگے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات سے بھرپور اور قوی امید ہے کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، ہماری خطاؤں کو لغزشوں کو اللہ تعالی درگزر فرما دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اس لیے میری عزیز اور دوستو، توبہ کے اندر یہ 3 شرطیں ہونی چاہیے جو میں نے ابھی کہا۔ پہلی شرط گناہ کو گناہ سمجھنا، دوسری شرط اس گناہ کو چھوڑ دینا، تیسری شرط اس گناہ پر نادم ہونا یعنی شرمندہ ہونا۔ یہ 3 شرطیں اگر توبہ کے اندر پائی جائے گی تو وہ توبہ کہلانے کا مستحق ہوگا، ورنہ پھر توبہ نہیں ہوگا۔ امید کہ آپ اچھی طرح سے بات ہماری سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی گناہوں سے حفاظت فرمائے اور نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔